अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज की वीक टॉक में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुशाबा हसन मुराद, और आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू है एक खातून की इल्मी तरक्की के साथ साथ और करियर की हिफाजत और करियर की में तरक्की के साथ साथ अपने अखलाक की अक़दार और अपने ईमान की हिफाजत कैसे की जाए। तो डॉक्टर साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनको खुश आमदीद कहती हूँ। और मेरा और डॉक्टर साहबा के दोनों का ताल्लुक़ उस तबके से है कि हमने इस स्ट्रगल को देखा भी है, इसको भुगता भी है, और कई जगह पर जो चैलेंजेस थे वो वाकई आसान नहीं थे। डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है, हमारे यहाँ की पढ़ी लिखी खातून जो है या पढ़ी लिखी बच्ची जो है वो ये लाजिम समझती है कि पर्दों की बोबो नहीं बनना, अबाया के पहले स्टाइल जब तब्दील होते हैं, उसके बाद दुपट्टा जो है उसके थोड़े से ज़रा वो ज़्यादा सिरकना शुरू हो जाता है और कुछ अरसे के बाद लगता है कि दुपट्टा होना ही नहीं चाहिए, और हमें लगता है कि ये तरक्की है। तो आपका ये ख्याल है कि वाकई तरक्की के लिए जो है आपको कुछ ख़ास चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से कट आउट करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर कि आपने मुझे बुलाया और आज हम इतने अहम मौजू पे बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ करेंगे, इसके लिए कुछ हल भी देख सकें। तो इल्म दरअसल है क्या? इल्म, अल इल्म कुरान कहता है वो ख़ास इल्म है जो कुरान हमें सिखाता है, और एक इल्म ये जो दुनियावी तालीम हम हासिल करते हैं। तो दुनियावी तालीम और दीन की तालीम यानी कुरान और सुन्नत की तालीम और हदीस और सीरत, तमाम चीज़ें जो इससे मुंसलिक है, ये जब दोनों मिलते हैं तो इल्म, मैं समझती हूँ एक शख्सियत के अंदर वो फिर उसकी तकमील का लफ्ज़ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक कोशिश होती है कि वो एक मुरक्कब सही बन जाता है। ये बताइए आप कि वालिदैन जब छोटे शहरों से अपनी बच्चियों को बड़े शहरों में भेजते हैं, ज़ाहिर हॉस्टल अवेल करना पड़ेगा, ठीक है, और आज जैसा कि अभी आपने कहा कि एक बड़े तालीमी इदारे के अंदर तरबियत पाना जो है ना उसका एक अपना अलग ही अंदाज है। उसके साथ सिर्फ आपकी इल्मी तरक्की नहीं होती बल्कि आपकी ऐसी स्किल्स की डेवलपमेंट होती है जो कि एक अच्छे विजन के साथ आप लेके चलते हैं। वालिदैन तो अच्छी तरबियत करके भेजते हैं, ठीक है, और ये ठीक है कि इल्मी तरक्की के लिए ये सब चीज़ें भी चाहिए, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि नई रोशनी और नई दुनिया के चमक दमक के अंदर बोर्डम को वार्ड ऑफ करने के लिए ये वाली बच्चियां एक ऐसी दुनिया की तरफ एक्सपोज हो जाती हैं जो उनसे बिल्कुल एक अलग रवैये का तकाजा कर रही हैं जो कि उनका घर में होता था। तो आपका क्या ख्याल है कि वो वालिदैन की फिर वो तरबियत और तालीम कहाँ गई? देखिए, बात ये कि पेरेंटिंग के भी इश्यूज़ हैं। अगर जैसे पॉजिटिविटी में मैं देखूं जो आपका सवाल है और उसके नहज पे मैं इसको जवाब देने की कोशिश करती हूँ कि लेट्स सपोज कि वालिदैन ने दीन की तरबियत या सिरात मुस्तकीम पे चलने का तरीका सिखा दिया, ठीक है, पहुँचा दिया। बिगाड़ यहाँ से शुरू होता है कि क्या अगर वो औलाद तक सही मानों में पहुँचा या जज्ब हुआ या नहीं, जज्ब हुआ या नहीं। जैसे हम ग़िज़ा खाते हैं, क्या वो डाइजेस्ट एंड अब्जॉर्ब हुई या नहीं हुई, पूरी रगो पे में पहुंच गई जिस्म के या नहीं। लेकिन इसके साथ साथ पेरेंटिंग के भी तो इश्यूज है ना। देखिए, पेरेंट्स हैं, दे आर नॉट अवेयर ना, चले वर्ल्डली नॉलेज भी है उनके पास, डिग्रियां हैं उनके, लेकिन उनको दीन, रिवायती जो कल्चर है उसमें जो दीन की रसूमात और रस्म रवाज जो राइज है वो तो हो रहे हैं, यानी वो तो हो रहे हैं जो नॉर्म्स बने हुए हैं कि नहीं यही दीन है, बट जो असल रूह है क्या वो उन तक पहुंची है? वालिदैन तक मेरा हमेशा यही स्टांस होता है, और अगर उन तक पहुंची है तो उन्होंने पहुंचाई, उन्होंने स्टेप बच्चों 2 तक पहुंचाई। तो वो तो केसेस बिल्कुल ही तकलीफ दे ना कि पेरेंटिंग के ही इश्यूज है कि। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि चलिए यहाँ तक तो बात हो गई, फरफर अंग्रेजी बोल रही, टाइट सा लिबास पहन लिया, मुख्तसर भी कर लिया, दुपट्टा निदारत, उसके बाद सब वालिदैन खुश हो गए कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची जो है उसको तो जिस मकसद के लिए भेजा था वो हो गया ना पूरा। अच्छा, बात यहाँ तक नहीं रुकती, बात इससे भी आगे चली जाती, और इसी के लिए इसी को हमने आज अपना मौजू बनाना है। 1981 में मैं एडमिट हुई थी, ठीक है, फॉरेन जीन्स टॉप, ड्रेसिंग सही नहीं, दुपट्टे उतर गए, बाल बॉयकट कट गए। तो ये वो
اولادیں ہیں جن کو والدین کی طرف سے دو باتیں ہوتی ہیں, 2-3 وجوہات ہوتی ہیں, اسباب ہوتے ہیں نا. ایک تو ان تک دین نہیں پہنچاتا, نمبر 2 یہ کہ یا بہت اتنا سخت گھوٹ کے رکھا ہوتا ہے. جو والدین تربیت صحیح کر لیتے ہیں اور ڈنڈا نہیں لیتے ہاتھ میں اور بچے کو تھوڑی سی اسپیس دیتے, میں ان والدین کی بات کروں جو باشعور ہے, جو مقصد حیات کو بھی سمجھتے ہیں, ان کو بھی تو ٹیپ کرنا ہے نا. وہ بچے ہمیشہ آپ دنیا کے سامنے کون سی نعمتیں رکھ دیں, ان کے سامنے ہر آپشن ہو جائے, وہ ہمیشہ صحیح راستے. تو بہت گھوٹے نہیں, دم نہ گھوٹے بچوں کا. میں دین والوں کو بھی یہی کہوں گی. نہیں بالکل آپ کی بات درست ہے, خاص طور پہ والد حضرات کا تو ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ بچوں کو والدائیں بھی بہت برباد ہوتی ہیں, بربادی دکھاتی ہیں ڈانٹ کے, غصے کر کے. نہیں, کہ بچوں کو لگتا ہے کہ we can never ever address to them, ریبیلیس ہو جاتے ہیں. اور پھر ان کو لگتا ہے کہ بس ہمارے ہاتھ میں ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم وہ والا رستہ اختیار کریں اور کسی برے بھلے کی نہ پرواہ کریں. They want to vent out, you know. They are so sick and tired of the attitude, of the rough and rude and arrogant behavior of their parents. They don't want to talk to them and they would just want to vent out. ایک بہت ہی سیڈ کیس ہے میرے پاس جو آج کل میں آیا ہے, اور مجھے جی جو شادی والا تھا, اور یہ مجھے یاد ہے میں نے آپ سے ایک دن اس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا, لیکن وہ اس جیسا ہی ایک کیس میرے سامنے آیا ہے. کیس یہ ہے کہ صاحبہ ہیں, پڑھی لکھی ہیں, زمیندار گھرانے سے تعلق ہے ان کا, اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک لڑکے کے ساتھ ان کی کورٹشپ ہو گئی. انہوں نے آ کے اپنے گھر والوں کو بتایا, اسلام آباد میں پڑھتی تھیں, پہلے ہاسٹل میں رہتی تھیں, بعد میں جو ہے جاب بھی وہیں پہ کر لی. انہوں نے گھر والوں کو آ کے بتایا, جس پر گھر والوں نے صاف انکار کر دیا. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا کہ ان صاحب کے ساتھ شادی کر لی, خفیہ شادی کر لی, نکاح وغیرہ بھی رجسٹر کرا دیا. اور آپ امیجن کریں گے کہ یہ شادی جو ہے یہ 5 سال رہی, اور 5 سال تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ شادی شدہ ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ جاب کرتی تھیں. اور کیا ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں نے کوئی فلیٹ, کوئی پورشن لے لیا ہوا تھا کرائے پہ, اور جہاں پہ ہسبینڈ اور وائف دونوں رہتے تھے, جاب بھی ہوتی تھی اور زندگی نارمل چل رہی تھی. پرابلم یہاں پہ ہوئی کہ کچھ دیر پہلے گھر والوں نے کیا کیا کہ ایک خاندان کا پڑھا لکھا لڑکا پکڑا اور ان کو بتا دیا کہ 20 دن کے بعد تمہاری شادی ہے. اب یہ کیس جو میرے سامنے آیا تو ایک دم حقیقت یہ ہے کہ میرے بھی ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ اس کے اوپر کیا جواب دیا جائے اور اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے. لیکن آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ یہ کمپینینشپ کی نیڈ اور بورڈم کو وارڈ آف کرنا, اور وہ جو آپ نے کہا نا کہ بہت زیادہ جو پابندیوں میں رکھا جاتا ہے, اس کے بعد نیچر نیڈز اے وینٹ آؤٹ, تو وہ کائنڈ آف وہ جو اس کو آپ کچھ پلس مارکس بھی دے دیجئے, نیگیٹو مارکس بھی دے دیجئے, لیکن ہیپننگ بہت سیڈ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت آپ کو اگر ہم میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں ایک نہیں کئی کیسز نظر آتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا پچھلے دنوں میرڈ خواتین کے لیو ان ریلیشن شپ جو ہے انہوں نے بھی رکھی ہوئی تھی کہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک ٹائم بھی اچھا پاس ہو جاتا ہے. ان سب چیزوں کے اندر آپ کس چیز کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اگین یہاں پہ کیا والدین کی تربیت کا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں تم میں سے جو مجرد ہیں ان کے نکاح کر دو. مجرد کے اندر سنگل کی جتنی بھی کیٹیگریز ہیں تفاسیر میں ہمیں بہت واضح نظر آتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو اصل میں ہم جو بنیاد ہے نا, جو تعلیم قرآن دے رہے ہیں, لڑکوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جاب ہو جائے, یہ سیٹل ہو جائے. لڑکیوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈگری مکمل ہو جائے, کچھ سمجھ جائیں. اور ہم نے بنیاد جو ہے وہ دین کو نہیں بنایا ہوا نا, ہم ایک خاص وقت کا ہماری سیلف میڈ رولز ہیں, چاہے وہ دین سے قرآن سے مطابقت حدیث سے مطابقت رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں, اور اس کے اوپر چلتے چلے جا رہے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں اور وہ ان کی وہ ڈگری بھی لیتے رہیں؟ اور میں ایسے بہت سارے, اور آپ بھی یقیناً ایسے خاندانوں کو جانتی ہوں گی کہ ایسا ہوتا ہے, وہ بچی جو ہے وہ ایک خاندان کے فرد کی طرح رہتی ہے, نکاح کے اندر ہوتی ہے اور وہ اپنی تعلیم بھی مکمل کر لیتی ہے. اس کو ہم نے کیوں اتنا بڑا ایک بہت بڑا عظیم الشان ایک مسئلہ بنا لیا ہے؟ ارلی میرج میں پڑھائی تو نہیں رک جائے گی یا ترقی تو نہیں پڑھائی رک جائے گی کا ایک فوبیا ہوتا ہے. لیکن میں ایسی بے شمار خواتین کو جانتی ہوں کہ وہ ڈاکٹرز بھی بن رہی تھی,
جو میری کلاس فیلوز بھی تھی، جو کچھ کی تو سیکنڈ ایئر میں بھی شادی ہو گئی تھی، اور بلکہ ان کے بچے بھی ہوئے، اور کچھ کی تھرڈ ایئر میں، کچھ کی فائنل ایئر میں، اور انہوں نے اپنی ڈگریز مکمل کی کیونکہ ان کے ہسبینڈ کی یہ کمٹمنٹ تھی اور ان کی اپنی کمٹمنٹ تھی کہ میں اپنی ڈگری مکمل کروں. ظاہر ہے تو ایسا نہیں ہوتا، ہم ڈرتے زیادہ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں آپ کی جو نئی فیملی کے آپ اندر جب آپ جا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کی یہ کمٹمنٹ پہلے سے طے ہونی چاہیے. ارلی میرجز ایک تو یہ ہو جانی چاہیے. اس کی وجہ سے یہ کہ دیکھیں جو جتنے بھی نوجوان ہیں نا، ان کے تو ہارمونس تو ایکٹیو ہے نا، ان کے ہارمونس کو تو آپ کیا نکال لیں گے باڈی میں، وہ سارے ہارمونس اپنا کام کر رہے ہیں، دے آر ایکٹیو. اس کے بعد جو میڈیا نے تباہی لگائی ہوئی، جو اصل بات میں سے بڑا لفظ اگر کوئی ہوتا میں استعمال کر لیتی، جو ہمارے ملک میں یہ ایک جو ہے کہ دیر از نو بائنڈنگ آن دا سائٹس which are explicit and should not be seen and used. تو اس کی وجہ سے فرسٹریشن جو یوتھ میں ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، وہ بہت بڑھتی ہے. یوتھ who are educated and youth جو ان ایجوکیٹڈ یوتھ کی کیا بات کروں، ہر عمر کے لوگ اس میں انوالو ہو گئے. And there are people who are doing podcast on this also. There are married people, there are married men, there are married ladies who are involved in this lanat, in this sin. So I don't know what to say about it. The problem and the solution is that the children, the parents should not wait. Okay, this is the right time. We have not been given the authority to decide. اللہ از اے فائنل اتھارٹی. تھوڑا سا تو حکمت سے کام، اور آپ یہ دیکھیں پھر یہی ہوگا. اگر دیکھیں نا، پھر انلیگل ریلیشن شپس بھی اتنی زیادہ عام ہیں، لیو ان ریلیشن شپس اتنی زیادہ عام ہے. چلے انہوں نے تو بیچاروں نے نکاح کر لیا، حلال تو کر لیا ریلیشن شپ کو. جو ریلیشن شپس حلال نہیں ہیں وہ کس کھاتے میں جا رہی ہیں. اور آپ وہ دیکھیں، وہ حدیث بھی تو ہے نا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طرح سے بچے جو ہیں وہ حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کا گناہ جو ہے وہ exactly I wanted to say it but I did not say it, but you know of course. یعنی یہ بھی پارٹ آف پیرنٹنگ ہے کہ بچوں کی یہ جو ایموشنل نیڈز ہیں ان کا وقت کے اوپر نہ صرف اس کا ضرورت پوری کی جائے بلکہ اس میں پیرنٹس کو بہت ساری انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑے گی. بہت ساری جگہ پہ پیرنٹس کو رسپانسبلٹی شیئر کرنی پڑے گی. اور پہلے کہاں ایک بچے کو سنبھال رہے تھے اور اب ساتھ ان کے اسپاؤس کو بھی سنبھالنا ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ دیٹ از وٹ پیرنٹس آر فور. اف دے آر ناٹ دیئر فار دی ڈیفیکلٹ ٹائمس دین ہو ول بی. اور ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہاسٹل کی دنیا کی بات کر لیتے ہیں. کیا اسی طرح کی ہاسٹل لائف جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ موجود ہے، ہمارے پاس کسی چیز کا فی الحال حل موجود نہیں ہے؟ ابھی تو ہم یہی بات کر رہے ہیں نا کہ شادیاں جلدی ہو جانے چاہیے، پیرنٹس کو اچھی تربیت کرنی چاہیے، لیکن جو امیڈیٹ ایکشن کوئی لیا جا سکتا ہے، یہ جو ہاسٹلس کے اندر ہمارے بچے اور بچیاں رہ رہے ہیں، کیا ان کی کوئی تربیت کا انتظام کیا جا سکتا ہے؟ کسی جگہ پہ ان کو پابند کیا جا سکتا ہے؟ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اور ہم جیسے سارے لوگ اس کو ہم پریکٹیکلی ہمیں کرنا ہوگا. مطلب واقعی میں یہ ہم ایک پلان بنانا ہے ہمیں کہ ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا ہم پہلے تو ہم ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں نا، اور اس کے اندر جو اسپیکرز کی بھی اس کے اندر لسٹ ہو اور ایک پورا روسٹرم اس طرح سے. دیکھیں امر بالمعروف نہیں انل منکر، یہ فریضہ ہے. جو لوگ سمجھ گئے ہیں ان کو انجام دینا ہے نا. تو ایک بنی ہوئی ہو اور باقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل ہو، اور صرف ایک یونیورسٹی نہیں، جتنی یونیورسٹیز ہیں لاہور میں جن تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں ہم جائیں، اور ایک ہاسٹلس کے اندر ویکلی ٹاکس ہوں اور اس کے اندر باقاعدہ کریکولم بھی ڈیزائنڈ ہو. اور میں ایک بات کو بہت اہمیت دیتی ہوں، اور آپ بھی یقیناً، کہ انٹریکٹیو سیشن ضرور ہونا چاہیے. چلے انٹریکٹیو پورا نہیں بھی ہو رہا تو آخر میں Q&A ضرور ہو. اور جب بھی میں ہاسٹل میں گئی ہوں اور جب مجھے انٹیلیجنٹ آڈینس ملی اور لڑکیاں ملی اور انٹیلیجنٹ کویسچنز ملے، تو مجھے لگتا ہے میری نا مجھے اتنی انرجی مل گئی کہ میں اتنی خوش ہوتی ہوں جب مجھے انٹیلیجنٹ کویسچنز آتے ہیں. بیکاز جو انٹیلیجنٹ دماغ ہوتا ہے نا وہی سوچتا ہے.
جو سوچنے والا نہیں ہوتا تو جب آڈینس مطلب سوال ہی نہیں کر رہی ہوتی تو میں تو اس کا مطلب میں اداس ہو جاتی ہوں. the message hasn't got across. Yes. اچھا اس میں یہ آپ نے بات زبردست کی ہے کہ وہ جو ایک سیشن جو ویکلی سیشن یا جو بھی ان کے ریگولر انٹرول کے اوپر کچھ سیشنز کا انتظام کر لیا جائے اور ان کو جو ہم کاؤنسلنگ سیشنز بھی کہہ سکتے ہیں جس میں بیسک فوکس جیسے آپ نے کہا کیو این اے سیشن کے اوپر ہونا چاہیے تو اس میں کیا جا سکتا ہے 2 یا 3 جو ہے کیس سینیریوز کو پکڑ لیا جائے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کو یہ احساس ہوگا آن ایمپیتھیٹک لیول کہ کوئی ہے جو ہماری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے دے ول بی مور اوپن ٹو دس اپرچونیٹی. اور دیٹ وڈ بی اے بیٹر ماڈل فار دی ادر آڈینس جو اس کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ والے جو ہیں جو ہے یہ ویک ٹاک ٹائپ کے ہمیں جو ہے وہ ایک کوئی نہ کوئی سیشن رکھنا چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ جو زیادہ تر بچے جو ہیں جیسے کہ ہم نے کہا کہ وہ ایک اچھے ماحول سے آ رہے ہیں, پیرنٹس نے بڑی کیئرفلی ان کی تربیت کی ہوتی ہے, وہ اپنے بڑے اچھے مارکس کے ساتھ جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور ان کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے تو پیرنٹس بھیجتے ہیں. تو امید ہے کہ ہم ان کے اندر سے خیر کو جگانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک کمیٹی ہو اور وہ کمیٹی کو جو ہے نہ صرف فعال ہونا چاہیے بلکہ بہت ایمپیتھیٹک بھی ہونا چاہیے. That was the point I wanted to say. There will be weekly talks and اسی میں سے جو ہمیں لوگ ملیں گے نا اینڈ میں اگر کوشچن آنسرز ہو رہے ہیں تھوڑا سا انٹریکٹیو ہو رہا ہے اس میں سے ہمیں کچھ بچیاں ایسی ملیں گی. اور آپ نے جو بات کہی کہ empathy being compassionate is the core thing which a dai should have. جب ہم بہت سخت ہوتے ہیں ہمارے قریب کوئی نہ آئے گا نہ کوئی ہمیں سنے گا بلکہ سن کے 1-2 جملے چلائے. ایمپتھی از دا کور تھنگ. وہ اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں اور اس کے بعد ہمیں جو ان میں سے لوگ ملیں گے جو جیسے آپ نے کہا کہ ان میں سے کچھ بچیاں آئیں گی وہ ضرور یہ ہماری زندگی بھر کا تجربہ ہے جو اپنی پرابلمز ہوتی ہیں ان کے لیے ہم کچھ اگر ایسا بنا دیں کہ ان کے لیے کاؤنسلنگ اور ان کی تھراپیز اور بات چیت سے اتنا کہ تھاسز اور سلوشنز نکل آتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کسی موقع پہ اس وقت پہ ہیلپ کر سکیں تو پھر our plan will be I think executed. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہاسٹلس کی اتھارٹیز ہیں ان کو بھی باؤنڈ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے. اس کے اندر بھی جیسے ہم نے والدین کی ابتدائی طور میں بات کی ہم کو دوستی اور ایک اچھا ریلیشن شپ اس ایڈمن اور وارڈن سے بنانے کی ضرورت ہے. ان کے اندر سے دیکھیں نا شخصیتیں بڑی پختہ ہو چکی ہوتی ہیں. یہ کہنے میں بہت آسان لگ رہا ہے لیکن ناممکن تو نہیں ہے نا. اللہ نے ہر ایک کے اندر خیر ہی دے کے بھیجی ہے نا. وہی احساس ذمہ داری کو ہی جگانا ہے کہ یو آر ناٹ ایکٹنگ اونلی اے وارڈن, یو آر وارڈن ان ٹرو سینس. یس, تو ایک شیفرون کی طرح, ایک مینٹور کی طرح. ایگزیکٹلی, یو شوڈنٹ بی اگنورنگ دس پارٹ آف یور کیریئر. بالکل. اور وہ ہوتا یہ ہے کہ بڑے سارے طریقے ہوتے ہیں. جو لڑکیاں زیادہ ویل آف ہوتی ہیں جو اوورسیز سے آئی ہوئی ہیں تو وہ گفٹ بیگز بڑے مہنگے وہ دیے جاتے ہیں, برائب کیا جاتا ہے. اور وارڈنز جو ہیں یہ سویٹس ٹافیوں سے ہی اور مہنگے تحفوں سے اچھے تحفوں سے ہی خوش ہو جاتی ہیں اور وہ لڑکیاں بھی پھر نکل جاتی ہیں جو جدھر ان کو. تو پھر آپ ہمیں اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس میں صرف اور صرف نوجوان نسل ہی کا قصور نہیں ہے. بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جو رادر انکریجنگ ہیں کیونکہ شاید اس کے ساتھ ان کو اپنی جو ہے وہ جو کسٹمرز کو اکارڈنگ ٹو دم بیٹر سروسز دی جا رہی ہیں کیونکہ ان کو زیادہ فریڈم دی جا رہی ہے. دیٹس وائی دیئر ہاسٹل شوڈ بی مور پاپولر اور there should be more acceptance to certain things, those should not be accepted at this level. تو پھر اس کے لیے جو ہے کہ کیسے اتھارٹیز کو کیسے ایک دیا جائے اپر ہینڈ اس ٹائپ کے بیہیویئر. اس کے لیے میں ابھی پچھلے ہفتے بہت سوچ رہی تھی اور انشاءاللہ ہم مل کر کرتے ہیں. اور میں نے وربلی جیسے کہا لیکن میں I want it to be very official. I want to meet the Vice Chancellor and the President of various universities initially whom we are close to, and I want to have a formal talk. We have to make some rules and regulations regarding the hostel. And of course it's at the side, but we are not addressing the university right now, but still both are interconnected.
I was thinking about we have to set some rules for the university as well. Should be the इतने ढेर persona, हाँ। how you are heading to, how you are leaving. मतलब ये सारी चीजें, और but ये we है- must do हाँ, it, Dr. Sahiba, please, बिल्कुल। we must. अच्छा, उसमें ये है कि ये जो हमारे एक किसी यूनिवर्सिटी के आसपास जो एक हॉस्टल्स का जाल बिछता है, मैं ये समझती हूँ उस यूनिवर्सिटी की से है उसमें। यूनिवर्सिटी को भी अपना पार्ट को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि एक शिकायत अगर चली गई ना यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज की, तो दे विल हैव टू सी टू इट कि दे आर गोइंग बाय द बुक और नॉट। I have been thinking about it. The private hostels, they have made a mess out of everything. बेसिकली So हम उन्हीं को बुरा भला कहते रहे? नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उधर अपने क्या 2 बंदे भी नहीं, कोई खालिस भेज सकते जो कि उनकी ड्यूटी है उधर चेक एंड बैलेंस। और ये मैं समझती हूँ कि इसको इंश्योर करना होगा कि जो तबाही लग रही है ये प्राइवेट हॉस्टल्स की और ज़्यादा, कि लड़कियां जब दिल चाह रही जिस भी बैठ के चली गई, जब दिल चाहा वापस आ गई। कोई कह रहा है हमें पैसे ज़्यादा चाहिए, कोई कह रहा है कि हमें लड़कियां फन टाइम। यस, सो आई मीन इतना बड़े अलमिया है, ये जो अभी आपने दुखती week रह talk गए। की अल्लाह बात ताला की है, पता नहीं बिल्कुल। हमें माफ भी करेंगे या ये नहीं। जो वीक टॉक की आपने बात की है जी। कि स्टूडेंट वो जहाँ पे जो हॉस्टलाइट्स हैं उनके साथ की जी जाए, जी जी। आपका क्या ख्याल है? ये भी तो हो सकता है ना कि एक यूनिवर्सिटी के आसपास जितने हॉस्टल्स हैं उनके जो मालिकान हैं या जो भी उनके जो प्रोपराइटर्स हैं, उन सबको भी तो महीने 2 के बाद इकट्ठा किया जा सकता है, जिसमें एक छोटी सी उनको भी एक टॉक दी जा सकती है जो कि थॉट प्रोवोकिंग हो, जो उनको इस बात का एहसास दिलाए कि यहाँ पे ये जिम्मेदारी के अंदर आप शरीक हैं। आप अपने आप को गेट अवे नहीं कर सकते कि हमने तो पैसे जेब में डाले और वी डिड द जॉब, यू कांट डू दैट। तो ये भी एक तरीका है मेरा ख्याल है मोटिवेशन का, क्योंकि अगर हम इन लोगों को अगर इन्फ्लुएंस कर लें ना, ये लोग खुद ब खुद अपने वार्डन्स को इन्फ्लुएंस करेंगे और खुद ब खुद जो है ना जो गुड इफेक्ट जो है वो आगे से आगे जाएगा। तो बस वही बात है कि इसका लिए कदम उठाना चाहिए। तो इंशाल्लाह जैसे कि हमने बात की है तो इस पर इंशाल्लाह बैठते हैं और एक कमेटी फॉर्म करते हैं और इसके ऊपर जो है ना कोई कदम उठाना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ऐसी हॉस्टलाइट जो हमारी यूथ है उसके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी? मैं हॉस्टलाइट को ये पैगाम देना चाहूँगी कि अल्लाह ताला तो है ही जो कि हमें यहाँ पर देख रहे हैं और हम अल्लाह के आगे जवाब दें, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ डॉटर ऑफ अ गुड कैरेक्टर, क्या हम ये अपने आप से अहद नहीं ले सकते कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे वालिदैन या मेरे घर वालों को तकलीफ़ पहुँचे। अगर उन तक मेरे बारे में कोई खबर पहुँचती है या कोई न्यूज़ पहुँचती है तो उनको तकलीफ़ पहुँचे। तो ये मैं सोचती हूँ अगर टीन्स में ये बच्चियाँ ये बात समझ जाएं और इस बात का उनको एहसास और इदराक हो कि मैं खुली किताब हूँ और मुझे कोई चीज़ किसी से नहीं छुपानी, नथिंग क्वेश्चनेबल, तो कितना सुकून भी होगा ना दिल में। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है आज का टेक अवे ये है कि सबसे पहले वालिदैन को कल्चरल इस्लाम सिखाने के बजाय सही वाला इस्लाम सिखाना चाहिए और कुरान को एक गार्ड होना चाहिए। कुरान के साथ जो ताल्लुक़ है वो एक कांस्टेंट काउंसलिंग का काम दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये ठीक है कि यूथ के हार्मोन्स अनकंट्रोलेबल हैं और बहुत फ़िज़ा जो है वो बहुत टेम्पटिंग है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारा काम है जो कि स्टूडेंट्स को खुद भी करने की ज़रूरत है, अथॉरिटीज़ की भी ज़िम्मेदारी बनती है, उन यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े कॉलेजेस की भी ज़िम्मेदारी बनती है जिनके नाम पर वो हॉस्टल बनते हैं। और हर चीज़ का आगाज़ जो है वो खैर के जज्बे को उभारने के साथ है। और इसके सिलसिले में हमें अपने आप को बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे हाथ बंधे हुए और हम कुछ नहीं कर सकते। हर एक को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा। और आखिरी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो ये है कि अगर वालिदैन ने इतना बड़ा जिगरा करके अपनी औलाद को ये वाला मौका फ़राहम किया जो कि सस्ता भी नहीं है और बहुत उसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी, तो कुछ ऐसी बात ना हो जाए जो कि उनके फ़ख्र से बुलंद हुए सर को नीचा कर दे। यहीं से मैं इजाज़त चाहती हूँ। सलाम अलैकुम।